اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں مخفی ابزاد کو تسخیر کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے یہ عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے نچندی بدھ رات 12 یا 1 بجے شروع کر سکتے ہیں۔ چاند کی 3 تاریخ کے بعد جو منگل آئے وہ دن گزار کر رات 12 بجے یا 1 بجے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ چہرہ جو اس میں آپ کا وہ شمال یعنی کہ نارتھ کی طرف رہے گا، نارتھ کی طرف اس میں آپ کا چہرہ رہے گا۔ سہارا آپ نے اس میں لازمی کرنا ہے۔ سہار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار اور 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر آپ نے نئی چھری پر دم کر کے گول دائرے کی شکل میں سہار کو کھینچ لینا ہے، اور اگر نیچے پکی زمین ہے تو پھر آپ نے چاک یا کولے پر دم کر کے دائیں طرف سے سہار کو گول دائرے کی شکل میں کھینچ لیں، اور اپنے ہاتھوں پر 3 بار دم کر کے اپنے تمام بدن میں پھیر لیں، تو آپ کا جسمانی اور دائرے والا دونوں سہار ہو جائیں گے۔ کمرہ جس کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اس میں سامان وغیرہ اگر موجود ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کمرے کا پاک صاف ہونا شرط ہے۔ پرہیز اس میں آپ نے جمالی کرنا ہے، یا جس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی اور سیکسول ریلیشن سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا اس میں پرہیز رہے گا۔ بخور اس میں آپ نے اگربتی جلانی ہے اور عطر گلاب یا عطر چنبیلی کو اپنے کپڑوں پر اچھی طرح لگا لینا ہے، اور اپنے اسحار کے اندر آپ نے 1 عدد موم بتی جلا لینی ہے۔ قبر کی باقی تمام لائٹس کو بند کر دینا ہے، اور صرف اسی موم بتی کی روشنی میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو عظیمت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہم یا خبیر یا النور یا ظاہر الباسط، اللہم یا خبیر النور یا ظاہر الباسط، اللہم یا خبیر النور یا ظاہر الباسط۔ اس عظیمت کو آپ نے 15,000 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے روزانہ 15,000 بار پڑھنا ہے، تو آپ کا 1 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر جس چیز سے آپ نے اسحار کو لگایا تھا اسی چیز سے اسحار کو کاٹ کر 3 یا 5 جگہوں سے کاٹ کر اسحار کے باہر آ جانا ہے، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل برائے حاجت روزانہ پڑھنے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت وہ روزانہ پڑھنے ہیں، پھر آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فکس جگہ پر اور فکس ٹائم پر آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ نارمل اس عمل کی مدت جو ہے وہ 3 یوم ہے۔ عام طور پر اس میں حاضری نہیں ہوتی، لیکن مخفی وہ ہمزات جو ہے وہ اس کی آواز آتی ہے، تو وہ 3 یوم میں اس کی آواز آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو بھی روحانیت میں کمی ہونے کی وجہ سے 3 یوم میں وہ اس کی آواز نہیں سنائی دیتی، تو وہ پھر اس عمل کو 6 یوم 9 یوم کرے۔ اگر 9 یوم میں بھی اس کی حاضری نہ آپ کو آواز آئے
تو پھر آپ نے اس کو 21 یوم تک کرنا ہے۔ تو جب اس کی حاضری ہوگی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا، اس کی آواز سنائی دے گی، تو وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، آپ کو کیوں مجھے یاد کیا ہے آپ نے۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دنیاوی کاموں میں میری مدد کرو، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ میرے لیے کیا کرو۔ تو پھر آپ نے اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ آؤ گے، جدھر بھی میں آپ کو بھیجوں گا آپ جاؤ گے، جو کام بھی میں آپ کو کہوں گا وہ کرو گے۔ میرے بیوی بچوں کو، میرے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہیں دو گے، اور میرے کاروبار میں کوئی بندش یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گے، اور کبھی بھی بن بلائے آپ نہیں آؤ گے، اور ہر وقت آپ میرے ساتھ نہیں رہو گے۔ جب میں آپ کو بلایا کروں گا تبھی آپ نے آنا ہے، اور خود بخود آپ نے میرے پاس کبھی بھی نہیں آنا۔ تو پھر وہ 2 شرائط آپ پر بھی عائد کرے گا۔ ایک شرط تو یہ رکھے گا کہ آپ نے میری حاضری کا کسی کو نہیں بتانا، اور دوسری شرط وہ اپنی مرضی سے رکھے گا جس کو آپ سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ جو شرط آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری کر سکتے ہوں وہ شرط کو قبول کریں، اور ایسی شرط قبول نہ کریں جو آپ روزانہ پوری نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دن بھی اس کی شرط پوری نہ کی تو یہ پھر آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گا، دوبارہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کہ حمزاد جو ہوتا ہے یہ دونوں کام کرتا ہے، جائز کام بھی کرتا ہے اور ناجائز کام بھی کرتا ہے۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اس سے جائز کام لینے کی اجازت ہے۔ جو لوگ اس سے ناجائز کام لیں گے وہ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہوں گے، میں ان کے گناہ سے بری ذمہ ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ بات معلوم کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہ چیز بتلا دوں گا۔ آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔